لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ یہ جو مزدور ہوتے ہیں نا، یہ بات اسے سمجھ میں آئے گی۔ یہ مزدور مستری ہوتے ہیں، یہ گرمی کے موسم میں بھی جو صحیح دیانتداری سے کام کرنے والے مزدور مستری ہوتے ہیں، وہ پانی نہیں پیتے اپنے کام کے دوران۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے پانی پی لیا نا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم سے کام نہیں ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں، مزید یہ حکمت سمجھ میں آئے گی طبی نقطہ نظر سے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں طاقت بحال رہتی ہے۔ جب ہم افطاری کرتے ہیں نا اور پانی پی لیتے ہیں تو ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے، تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ پی لیا، جو زیادہ پیے گا زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ انہوں نے نا پانی زیادہ پلا کے نا مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ حالانکہ پانی اتنا پینا چاہیے جتنی انسان کی جسم کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم مانگتا ہے پانی، تو اس کو کہتے ہیں اشتہائے صادق، سچی اشتہا۔ اس کا علاج جو ہوتا ہے نا، بس 2 4 5 گھونٹ پانی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پانی پیا، پیاس بجھ گئی۔ جب بندہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اندر انسان کے تیزاب ہے معدے میں، تو ٹھنڈا پانی جب اس میں پھینکتا ہے نا تو اس سے ہیٹ نکلتی ہے، ایکسوتھرمس پروسیس ہوتا ہے۔ ایک اینڈوتھرمک پروسیس ہوتا ہے، ایک ایکسوتھرمک پروسیس ہوتا ہے۔ تو تیزاب کے اندر آپ پانی ڈالیں گے نا تو کبھی بھی یہ کیمسٹری کا اصول نہیں ہے، تیزاب کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا، پانی کے اندر تیزاب ڈالا جاتا ہے، پھر بھی ہیٹ نکلتی ہے۔ اگر آپ تیزاب کے اندر پانی ڈالیں گے نا تو پھر بہت زیادہ ہیٹ نکلے گی اور وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے نا، نہار منہ ہوتا ہے انسان، تو اس وقت معدے کے اندر تیزابیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جو معدے کی جو دیوار ہے نا، اس میں انسان کے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے۔ تو معدہ انسان کا گرم ہوتا ہے جب صبح کو اٹھتا ہے انسان، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب لیٹا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، معدہ گرم ہو جاتا ہے۔ ویسے گرمیوں میں معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں معدہ گرم ہوتا ہے۔ یہ طب اور کیمسٹری چل پڑی ہے آج۔ تو صبح کو نہار منہ معدے کے اندر یہ جو میں نے کہا گرمیوں میں معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گرم پھل دیے ہیں ہمیں۔ آم گرم ہوتا ہے، گرم علاقے کے اندر کھجور زیادہ ہوتی ہے، کھجور گرم ہوتی ہے۔ معدہ چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فروٹ گرم پیدا کیے ہیں تاکہ اعتدال ہو جائے۔ گرم چیزیں کھائے گا، گرمیوں میں گرم چیزیں اس لیے ہیں کہ معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں معدہ گرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سردیوں میں فروٹر، موسمی، ٹھنڈے پھل، ٹھنڈی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھل رکھے۔ کیوں؟ معدہ گرم ہوتا ہے، اس لیے ٹھنڈے پھل اللہ تعالیٰ نے دیے تاکہ اعتدال ہو جائے۔ پانی نہار منہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، معدہ گرم ہوتا ہے۔ وہ گرمی جو ہوتی ہے اس ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، کافی دیر تک کیونکہ خوراک اس میں نہیں گئی ہوتی، تو وہ جو ایسڈ معدے کی دیواروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہضم کرتا ہے انسان کی خوراک کو، تو وہ پروسیس اس کا رکا ہوتا ہے، اس کا فنکشن رکا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایسڈ ہوتا ہے نا، اس کی مقدار بڑھی ہوئی معدے کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر پانی ڈالیں گے نا تو ہیٹ نکلے گی، ہیٹ اپ ہو جائے گا انجن۔ یہ انسان کا معدہ انجن ہے نا، یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ اس لیے بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نہار منہ پانی اگر پینا ہو نا تو چوس کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے پئیں تاکہ وہ آرام سے معدے میں جائے۔ ایک دم جا کے نا معدے کے ایسڈ سے لگے گا تو وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا معدہ، وہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ من شرب الماء علی الریق انتقصت قوتہ، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ حدیث، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف فرمایا۔ اچھا چلیں، ایک یہ حدیث ضعیف ہے، ایک اور حدیث مل گئی اسی ایسی مضمون سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے، اس میں بھی ایسی ہی بات کی۔ اچھا جی وہ بھی ضعیف ہے۔ پھر ایک اور تیسری حدیث بھی مل گئی کہ نہار منہ پانی پینا چربی کو کم کرتا ہے، وہ مل گئی۔ 3 حدیثیں ملی ہیں مجھے۔ اور یہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ
ایک سے زیادہ ضعیف حدیثیں جمع ہو جائیں تو ان کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ ضعیف حدیث کا تعدد اس کے ذوف کو ختم کر دیتا ہے، وہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اس کا حدیث کا ذوف تو ہو گیا ختم۔ پھر اطباء کے اندر دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہار میں پانی پینا مفید ہوتا ہے، دوسروں کی رائے ہے کہ نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں جو رائے ہے اطباء کی، ان دونوں میں سے یہ جو کہتے ہیں کہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ اپنی تائید میں کوئی ضعیف حدیث ہی لے آئیں، وہ ضعیف حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ اطباء جو کہتے ہیں صبح نہار میں پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے، یہ اپنی تائید میں حدیث لے کر آئے ہیں، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا تعدد اس کے ذوف کو ختم کر رہا ہے اور تائید ان کو حاصل اس کی ہو گئی ہے۔ تو طبیبوں کا مشاہدہ بھی اس حدیث کی تائید کر رہا ہے، تو اس کا ذوف مزید جو ہے مشاہدہ بتا رہا ہے